الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، امام المرسلين وخاتم النبيين، ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی آیت گزشتہ 2 شبوں سے آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت جس طرح قرآن مجید کے دوسرے تمام سورے ہیں، اسی طرح اس سورے کا بھی بنیادی موضوع توحید ہے۔ یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں اور ہمیشہ عرض کرتا رہوں گا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا بنیادی موضوع توحید ہے۔ اشتباہ ہے جن لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے یا قرآن مجید کا موضوع کچھ اور ہے۔ موضوع قرآن مجید توحید، اور قرآن مجید کے جو مختلف سورے ہیں، ان سوروں کی حقیقت یہ ہے کہ ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے۔ یہ ایک بڑی کتاب کے اجزاء بھی ہیں، اور بجائے خود اپنی جگہ ہر سورہ ایک کتاب بھی ہے۔ چنانچہ ہر سورے کی اپنی ایک تھیم ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی تہداری۔ پوری کتاب کا ایک موضوع ہے، ہر سورے کا ایک موضوع ہے، ہر موضوع اس موضوع میں جا کر ضم ہو جاتا ہے جو اصل موضوع ہے۔ پھر ہر آیت کا اپنا ایک موضوع ہے۔ اور یہ جملہ بھی میں نے جو عرض کیا تھا تو مبالغہ نہیں تھا اس میں، پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں اور عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت ایک کتاب ہے، بلکہ ہر حرف ایک کتاب ہے۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں الف لام میم 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف نہیں، 3 کتابیں ہیں۔ اور دلیل کے طور پر وہی معروف روایت جو پہلے دوسرے مقامات پہ گزارش کر چکا ہوں، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ 2 روایتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں پہلے، کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، اور ایک خاص لطف سے حضرت ابن عباس سے پوچھا۔ ابن عباس، ظاہر ابن عباس حضرت کے شاگرد تھے، اور ابن عباس کی عمر جو ہے وہ غالباً امام حسین علیہ السلام کی عمر کے برابر تھی۔
کہا کہ عبداللہ کیا تم کو الحمد کے معنی معلوم ہے؟ تو عبداللہ بھی کوئی اور تو نہیں تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، صحابہ کی فہرست میں ان کا نام ہے، اور تمام مسلمان انہیں حبر الامہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ حبر الامہ یعنی اس امت کا عالم۔ ظاہر ہے جب دسترسی استاد تک نہ ہو سکے تو پھر انسان شاگرد ہی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ بہرحال جناب ابن عباس کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ہاں کیوں نہیں، جانتا ہوں، الحمد کے معنی کون سے مشکل ہیں، یہی کہتا نا۔ یعنی ہمارے یہاں حاضرین و سامعین جو ہیں یہ اکثر عربی ان کی مادری زبان نہیں ہے، آپ کی مادری زبان نہیں ہے عربی، لیکن اگر میں کسی سے پوچھ لوں کہ آپ الحمد کے معنی جانتے ہیں تو وہ مجھے قہر کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ اب کیا آپ مجھے اتنا جاہل سمجھتے ہیں کہ میں الحمد کے معنی نہیں سمجھتا ہوں؟ میں خوب سمجھتا ہوں، کیوں نہیں سمجھتا ہوں؟ لیکن کون سوال کرنے والا ہے، کون جواب دینے والا ہے، کیا ماحول ہے۔ جب امیر المؤمنین سوال فرمائیں کہ عبداللہ تم الحمد کے معنی جانتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا دست ادب جوڑ کے کہ اللہ کا رسول اور اس کا وصی بہتر جانتا ہے۔ یہ علم حاصل ہوتا ہے ہمیشہ تواضع سے، علم حاصل ہوتا ہے تکبر اور غرور سے نہیں۔ خیر جناب امیر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا اور اس کے بعد الحمد کے معنی بیان کرنا شروع کیے۔ تو اب نحوی اعتبار سے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ الحمد میں الف و لام جو ہے وہ اضافہ ہے اور ح میم دال جو ہے وہ اصل کلمہ ہے۔ آپ نے تقریباً شب بھر تفسیر بیان کی اور حمد تک نہ پہنچ سکی، صرف الف و لام کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ غالباً یہ مطالب لاہور میں گزارش کیے تھے۔ میں اس جملے کو بھی کھول دوں تھوڑا سا کہ شب بھر بیان کیا اور بات الف و لام سے آگے نہ بڑھی، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ جب ابتدائی درجے کے بالکل طالب علم ہوں، الف بے پڑھنے والے، اور انہیں کوئی بڑی حقیقت سمجھانی ہو تو کیا ہوتا ہے، ہر بات کو کھول کے الف بے کی طرح سمجھانا پڑتا ہے۔ اس میں چھوٹا سا ایک نقطہ سمجھانے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ لیکن اگر طالب علم فاضل ہے، باسواد ہے، تو پھر گفتگو اصطلاحوں میں ہوتی ہے۔ اصطلاح کے کیا معنی ہے؟ اصطلاح کے معنی یہ ہیں ایک ایک ٹرمینالوجی میں، ایک ایک اصطلاح میں بہت بڑے بڑے مطالب سموئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی 2 4 10 20 صفحے کا مطلب ایک لفظ میں چھپا ہوا ہوگا۔ جب اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے تو پھر وہ گفتگو جو مہینوں اور دنوں میں ہوتی ہے، وہ گفتگو چند ساعتوں میں یا چند دقائق میں ہو جاتی ہے۔ گفتگو کرنے والی ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ شاگرد کی حیثیت سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، کوئی اور نہیں۔ اس کے باوجود اگر الف و لام کی تشریح میں پوری رات گزر گئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر حرف کتاب ایک کتاب ہے۔ الف بجائے خود ایک کتاب ہے، لام بجائے خود ایک کتاب ہے، میم بجائے خود ایک کتاب ہے۔ یہ الف و لام میم سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے، اور اس سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی ہے۔ یہاں پر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ الف و لام میم جو 3 یا 3 سے زائد مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے، الف و لام میم
یہ بھی جوں کا توں مکرر نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ جملہ بھی قدیم ہے، پرانا ہے، بہت بار عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ اس میں تشریعی اور تکوینی بہت سے حقائق ہیں، اس لیے وہ مختلف کانٹیکسٹ میں بار بار آتا ہے کہ نظام الہی میں، نظام حق سبحانہ و تعالی میں تجلی میں تکرار نہیں ہے۔ اب تجلی میں تکرار نہیں ہے، اس کو یوں سمجھیے، ایک مثال دے دوں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ بارش کے متعلق تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں اور پھر بارش کی شکل میں نیچے آتے ہیں، تو گویا ایک سائیکل ہے، تو وہی پانی جو اوپر گیا وہی پھر شکل بدل کے واپس آ گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قند مکرر ہے، یہ جو تھا حاصل وہی دوبارہ حاصل ہوا۔ لیکن آج تک کوئی تھیوری ایسی نہیں آئی کہ سورج کی کرنیں زمین تک آتی ہیں، پھر پلٹ کے جاتی ہیں، وہی کرنیں سورج سے آتی ہیں، پھر پلٹ کے جاتی ہیں، پھر وہی کرنیں۔ سورج سے جو ایک کرن چلی وہ دوبارہ واپس سورج تک جانے والی نہیں ہے، تو سورج سے جو تجلی ہو رہی ہے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ توجہ ہے، جب اس سورج میں تکرار نہیں ہے جو ایک ادنا مخلوق ہے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا، تو خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ میں فیضان میں کہاں تجلی میں تکرار ممکن ہے؟ اس کا فیضان مسلسل ہے، تجلی مسلسل ہے، تکوین میں بھی تشریع میں بھی۔ وہ جو قرآن مجید میں مختلف تعبیرات میں یہ بات کہی گئی ہے۔ بہرحال تو یہ جو اس سے پہلے میں نے بسم اللہ کے ضمن میں غالباً عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 114 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، یہ ہر جگہ ایک ترجمہ تھوڑی ہوگا اس کا، یہ تو ہم لوگوں کی نارسائی ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے ان حقائق تک، کشف نہیں کر سکتے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہر جگہ ایک جیسا کر دیتے ہیں، ورنہ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ترجمہ ہر سورے میں، ہر سورے میں الگ ترجمہ چاہیے، قطعاً نہیں ہے۔ اب اس مرتبہ غالباً اگر لطف الہی ہوا اور توفیق نصیب ہوئی تو کچھ تو کم سے کم اس باب میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں۔ کل تک جو گفتگو چل رہی تھی، یہ سب گفتگو قرآن مجید کے ترجمے کی گہرائی کتنی ہے اور تجلی میں تکرار نہیں ہے، اور بسم اللہ کا ترجمہ بار بار تبدیل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ الفاظ بظاہر وہی ہیں، الف لام میم اس کی حقیقت کیا ہے، دوسرے حروف مقطعات کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام بحثوں سے مقدم وہ بحثیں ہیں جو میں گزشتہ 2-3 شبوں سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت تعویل کو سمجھیں۔ جب تک تعویل کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی اور تعویل کی صحیح راہ گرفت میں نہیں آئے گی، یہ ہے راہ تعویل قرآن، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ چند آیتیں میں نے قرآن مجید سے عرض کی تھیں اور مثال میں روزانہ تقریباً بات سورہ حمد اور اس کلمہ مبارکہ صراط مستقیم تک پہنچتی ہے۔ آج ایک سوال آیا ہے میرے پاس، میں انکریج کرتا ہوں آپ حضرات کے ذہنوں میں اگر سوالات ہوں تو ضرور سوال ہم تک آنا چاہیے، آپ کے سوال سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور سوال ہی ہے جو علم بشری میں برکت کی کلید ہے۔ علمی سوال یہ علم بشری کی برکت کی کلید ہے، پوچھیں گے نہیں تو جاہل رہ جائیں گے، اور انسان ہر مسئلے میں سوال کرنے میں تو دست سوال دراز کر دیتا ہے الا علم،
اکثر لوگوں کی طبیعتیں یہ ہیں کہ چونکہ جہل مرکب کا شکار ہوتے ہیں اس لیے اپنے کو عالم کل سمجھ لیتے ہیں. ہم پوچھیں کیوں؟ ہم کیا ان سے کم ہیں؟ کیا ہمیں نہیں آتا؟ یا ہم پوچھ کے کیوں اپنے جہل کا اظہار کریں؟ اسی اخلاقی تربیت کے لیے بار بار امیر المومنین فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ دعوی سلونی نہیں تھا، دعوت سلونی تھی. فرق ہے. کلام معصوم اور سیرت معصوم کو سمجھنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. دعوی سلونی، حالانکہ انہیں زیب دیتا تھا دعوی سلونی. وہ تھے اس کائنات کے سب سے بڑے عالم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کائنات کے سب سے بڑے معلم حضرت سرور کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ. معلم تھے، یہ عالم تھے. تو انہیں زیب دیتا تھا دعوی سلونی. اور یہ ضمناً عرض کر دوں کہ مشہور تو یہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے سلونی نہیں کہا، لیکن روایتوں میں ہے کہ حضرت علی سے پہلے خود رسول اللہ نے سلونی فرمایا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سلونی فرمایا ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ کسی اور نے فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو، یہ جو 14 معصومین علیہم السلام کا سلسلہ ہے، ان میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی تھا. سب سے زیادہ یہ تجلی حضرت امیر علیہ السلام کی ذات گرامی سے ظاہر ہوئی، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. یہ دعوت سلونی بار بار امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے. بار بار دعوت سلونی تربیت ہے. یہ پوچھو تو علمی سوال کرنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے. خیر، یہ تو ایک درمیان میں بات تھی. ہمارے یہاں عام طور پر جو سوالات کیے بھی جاتے ہیں، عام طور پہ جو اب عادی ہو گئے ہیں لوگ، وہ ان سوالات کو کرتے ہیں جو زندگی کے لیے زندگی سے مربوط نہیں ہیں. سوال کیجئے مگر غور کیجئے کہ کیا کر رہے ہیں. سوال کر کیا رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ بات پوچھئے جس کی زندگی میں ضرورت ہو، جس سے ہماری آپ کی زندگی میں کچھ روشنی پیدا ہو، عملی کوئی مشکل حل ہو. قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سوالات کیجئے. معاف فرمائیے گا، جو ہمیں تجربے ہیں وہ یہ ہیں کہ عام طور پہ سوالات جو بہت سے لوگ سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم ہے، آؤ دیکھو ذرا انہیں بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. اس سے گرا ہوا تصور نہیں ہو سکتا. یہ اخلاقی کمزوری ہے. آپ نے پہلے اپنے آپ کو عالم تصور کر لیا، اور پھر اتنا بڑا عالم تصور کر لیا کہ جو دوسرے طالب علموں کا آپ امتحان بھی لینے کے اہل اپنے کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد سوال لے کے آتے ہیں. دیکھیں ان کی معلومات کتنی ہیں، دیکھیں انہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. یا اور اس میں بھی وہ سوالات ہوتے ہیں جو زندگی سے براہ راست مربوط نہیں. آپ کی شب و روز کی زندگی، صبح سے شام تک جو آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زندگی اگر قرآن مجید کی روشنی میں بسر نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ روشنی شریعت کے زیر سایہ بسر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کبھی بھی صراط مستقیم طے نہیں کر سکتے. ہم و غم آپ کو اپنی ذات کا ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی کمزوری ہے. ہر شخص دوسرے کے لیے فکر مند ہے، آپ اپنے لیے فکر مند ہوں. اپنی فکر تو کریں. شیخ با خود باش، اپنی فکر تو کریں، دوسرے کی فکر چھوڑ دیں. بہرحال یہ ضمناً چند جملے عرض کر دیے. بات تو یہ تھی کہ ایک سوال جو آیا ہے وہ بہت
مبتلا بہ سوال ہے علمی اعتبار سے، طالب علمانہ ڈسپلن کے اعتبار سے، کہ میں 3 لفظ استعمال کر رہا ہوں روزانہ: ترجمہ، تفسیر، تعویل. اب اور بھی تو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا تشریح، مثلا تعبیر، مثلا توضیح، اور بھی بہت سے کلمات ہو سکتے ہیں. ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ تو میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ اب یہ زبان کے استعمال کی بات ہے. ہر لفظ دوسرے لفظ سے ممتاز اور ممیز الگ معنی و مفہوم ضرور رکھتا ہے. مترادفات کا وجود بہت مشکل ہے کہ ثابت کیا جائے کہ مترادف دو کلمے مترادف ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی امتیاز و فرق ضرور ہوگا. حالانکہ لغت کی کتابوں میں مترادفات کی بڑی بڑی لمبی فہرستیں ہوتی ہیں. مصداق کے اعتبار سے الفاظ و کلمات مترادف ہوتے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے نہیں. یہ بڑی دقیق بحث ہے لسانیات کی، علم لغت کی. مثلا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، لیکن وہ 2 نام کیوں ہیں؟ چیز ایک ہے، نام تو 2 ہیں نا. تو 2 نام ہیں تو 2 مفہوم ہوں گے. دونوں کلمات میں کوئی نہ کوئی ایک خاص رخ کا خیال کیا گیا ہوگا. ایک ہی چیز کو کسی نے ایک زاویے سے دیکھا، کسی نے دوسرے زاویے سے دیکھا، کسی نے تیسرے زاویے سے دیکھا، کسی نے چوتھے زاویے سے دیکھا. جس زاویے سے جس نے دیکھا اس نے وہ نام تجویز کر دیا. تو حقیقت کے اعتبار سے وہ سب نام ایک چیز کے نام ہوں گے، مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ نام ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کون جانتا ہے؟ کون ہے؟ حقیقت ذات کبریا تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ناممکن ہے. مگر بہرحال ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت کبریٰ ہے، ایک ذات ہے. لیکن اس ذات گرامی کے نام اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، ملک ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، رؤوف ہے، الی آخرہ، شکور و صبور. کتنے نام ہیں؟ ایک روایت میں 99 نام ہیں. جوشن کبیر آپ پڑھتے ہیں، اس میں 1001 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اصول کافی میں ایک جگہ ہے کہ اللہ کے نام تو 4000 سے بھی زیادہ ہیں. اصل یہ 4000 بھی تحدید کے لیے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے نام ہیں کہ جتنی گنتیاں ممکن نہیں ہیں. حد و حصر و شمار سے باہر ہے. وہ ذات گرامی نامتناہی ہے، اس کے اسامی بھی نامتناہی. اسی لیے اسماء مستأثرہ کی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں. مستأثر اسے کہتے ہیں کہ کچھ نام وہ ہیں جو ظاہر کیے گئے، کچھ نام وہ ہیں جو ظاہر نہیں ہوئے. تو جو اسماء ظاہر نہیں ہوئے کسے اندازہ ہے کہ وہ کون سے اسماء ہیں اور کتنے اسماء ہیں. بہرحال بات دور تک پہنچ گئی. بات تو بہت ہی سطحی منزل پہ ابھی ہم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تشریح، ہم لوگ تفسیر کے مترادف تشریح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں تشریح کا لفظ، عربی اس کی ریشہ یابی کریں، یعنی ریشہ سخن تک پہنچیں، جڑ تک پہنچیں، روٹ ورڈ تک پہنچیں، تو شرح کے معنی ہے کسی چیز کو کھولنا. علم تشریح الاعضاء کے معنی یہ ہے کہ آپ انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر اس کے حصے، اور انیٹمی، علم تشریح الاعضاء. تو اس لیے کہ کھول کر جسم کو ایک ایک رگ، ایک ایک ریشہ، ایک ایک عضو. تشریح جب عبارت کی ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے کہ ایک ایک لفظ کی حیات، لفظ کا مادہ، یہ نا لفظ کی حیات اور مادے کی کیا معنی ہے؟ مثلا حمد، ہے میم دال، اس کا مادہ ہے. حمد میں الحمد ایک الگ شکل ہے. حمد اللہ، حمدہ ایک الگ کلمہ آیا. یحمد ایک الگ کلمہ آیا. حامد ایک کلمہ الگ آیا. محمود ایک کلمہ الگ آیا، ہے نا. تو حامد، محمود، حمد، یہ تمام کلمات صورت بدلتی جا رہی ہے، مادہ ایک ہے.
تو کبھی یہ تشریح کرنی پڑتی ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، حیات کیا ہے. یا لفظ اسم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تفسیر میں وارد ہوں گے تو بے حرف جر ایک حرف کے بعد جو کلمہ آئے گا اسم ہے. یہاں یہ بحث ہے کہ اسم کلمہ نکلا کہاں سے، اسم کا کلمہ کہاں سے نکلا، اس کا مادہ کیا ہے. اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اسم کا مادہ کیا ہے، اور مادے کے اختلاف کے لحاظ سے معنی میں اختلاف ہے، نتائج میں اختلاف ہے. غور فرمائیں، یہ بحثیں آئیں گی انشاءاللہ. صراط ایک لفظ ہے قرآن مجید میں، بار بار آیا ہے. علم لغت اور علوم القرآن میں جو مفردات قرآن کی بحث آتی ہے، یعنی زبان قرآن کی، خاص زبان قرآن کی بحث آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ لفظ صراط عربی الاصل نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے اصلاً. کچھ حیرت ہو گئی آپ. اور اسی لیے صراط جو ہے وہ سین سے صراط بھی ہو سکتا ہے، زے سے زراط بھی ہو سکتا ہے، کئی شکلیں ہیں اس کی لغت میں. اور یہ تمام شکلوں پر جن لوگوں نے مفردات القرآن پر بحث کی ہے، جن لوگوں نے لغات القرآن پہ بحث کی ہے، انہوں نے بحث کی. لیکن تمام مسلمان اس وقت پابند ہیں کہ جس وقت نماز پڑھیں، نماز میں وہ کسی اور شکل کی پابندی نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف صراط، صاد سے ہی صراط المستقیم یہی پڑھیں گے. ہر نسخے میں یہی ملے گا، ہر نسخے میں یہی چھپا ہوا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس کلمے میں فرق نہیں کریں گے تاکہ قرآن مجید ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رہے. بہرحال بات یہاں تک آ گئی مثال میں کہ تشریح کا کلمہ تفسیر کے تقریباً مترادف استعمال ہوتا ہے. البتہ تشریح کا لفظ عام ادب پاروں کی تشریح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تفسیر کا لفظ قرآن مجید سے مخصوص ہو گیا ہے. اور تفسیر میں اور عام تشریح میں ایک فرق بڑا یہ ہے کہ آپ غالب کا کوئی شعر لے آئیے، متنبی کا کوئی شعر لے آئیے، میر تقی میر کا کوئی شعر ہو، مولانا محمد حسین آزاد کی کوئی عبارت ہو، اور کہیے طالب علم سے کہ اس کی تشریح کرو، تو وہ تشریح میں آزاد ہے، جتنے معنی اس کی سمجھ میں آئیں ان لفظوں سے وہ بیان کر سکتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا. ایک شعر یا ایک عبارت کے بھائی اس عبارت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، 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 یہ معنی بیان کرتا چلا جائے گا. اور ایک شعر کے جتنے زیادہ معنی بیان کرے گا اتنا ہی بڑا وہ سخن فہم سمجھا جائے گا. توجہ ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں یہ پابندی ہے کہ آپ کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہم نہیں سننا چاہتے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں. سخن فہم وہ نہیں ہے کہ جو اپنی فہم سے گفتگو کرے. یہاں مکتب قرآن میں سخن فہم وہ ہے کہ جو مراد متکلم تک پہنچ جائے. یہ حق فہم ہے. یعنی ایک لفظ ہمارے پاس ہے، اس لفظ سے ہم قلب مشیت تک پہنچ جائیں. اب میں آپ کو مثال عرض کروں کہ مثلا ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جملہ مجھ سے اور جناب ڈاکٹر حسن ظفر زیدی صاحب سے دوستانہ روابط ہیں. اس حد تک دوستانہ روابط ہیں کہ گویا مزاح بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو وہ جملہ مزاحن میں کہوں تو جب میں اب یہ تو ذوق آپ حضرات سمجھتے ہیں نا کہ مزاح کرنے سے پہلے بتایا تھوڑی جاتا ہے کہ دیکھیے اب اگلا جملہ میں مزاحن تو یہ نیت قلب میں ہوتی ہے، یہ نیت ہوتی ہے دل میں کہ میں جملہ مزاحن کہہ رہا ہوں. دیکھیے کسے کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اس کا تجربہ کیجئے. دل میں میرے ہے کہ آج یہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے تھکے ہوئے ہوں، مغموم ہوں، پریشان ہوں، محزون ہوں، بہت سے
آج میں ایسی بات کروں گا کہ یہ خوش ہو جائیں، اس لیے میں مزاح کروں گا، یہ بات میرے دل میں ہے، آتے ہی میں نے ایک جملہ کہہ دیا، چونکہ دل میں میرے یہ تھا کہ میں مزاح کروں گا، اس لیے اس کا نتیجہ ان کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ مسرت پیدا ہوئی، جملہ سن کے دل میں مسرت پیدا ہوئی۔ اب میں صرف مثال عرض کر رہا ہوں، آپ مثال کو صحیح نہ سمجھ لیجئے گا۔ فرض کیجئے کہ یہاں کوئی اور صاحب بھی تشریف فرما ہو اور مجھ سے ان کا رشتہ دوستانہ نہ ہو بلکہ نعوذ باللہ معاندانہ ہو، دشمنی کا رشتہ ہے، وہی جملہ میں طنز کی نیت سے، مزاح کی نیت سے نہیں، طنز کی نیت سے ان سے کہہ دوں، اور جیسے ہی میں وہ جملہ کہوں گا، جملہ وہی کہوں گا، طنز کرنے سے پہلے بھی انسان یہ تھوڑی کہتا ہے کہ دیکھیے ہوشیار رہیے گا میں طنز کرنے جا رہا ہوں، دل میں نیت ہوتی ہے طنز کرنے کی اور انسان طنز کرتا ہے، وہی جملہ جو ہم نے ان سے کہا اور ان کے دل میں مسرت پیدا ہوئی، وہی جملہ ان سے کہا لیکن ان کے دل میں مسرت کے بجائے حزن پیدا ہو گیا یا اور عداوت بھڑک گئی۔ درمیان میں الفاظ تو وہی تھے، الفاظ میں تو فرق نہیں تھا، بعین ہی وہی الفاظ، نحوی اعتبار سے صرفی اعتبار سے وہی الفاظ تھے، جوں کا توں وہی جملہ ان سے کہا، ان کے دل میں مسرت پیدا ہوئی، ان سے کہا ان کے دل میں عداوت پیدا ہو گئی۔ یہ جو تاثیر کا فرق ہوا وہ یہاں دل سے تعلق رکھتا تھا، زبان سے تعلق نہیں رکھتا۔ اب یہ دونوں حضرات، وہ جن کے دل میں عداوت پیدا ہو گئی وہ چلے جائیں قاضی شہر کے پاس اور کہیں جناب ایسا ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا، اور میں قاضی شہر کی طرف سے طلب کیا جاؤں اور جاؤں تو میں کیا کروں گا؟ ڈاکٹر احسن کو ساتھ لے جاؤں گا اور کہوں گا کہ جناب ایسا ہے کہ یہی جملہ میں نے ان سے بھی کہا تھا، یہ تو خوش ہوئے، یہ ناخوش کیوں ہو گئے؟ دنیا کی عدالت میں تو ہو سکتا ہے چھوٹ جاؤں، لیکن وہ جو دلوں کے حقائق سے واقف ہے، وہ جو دلوں کے حقائق سے واقف ہے، وہ ہمارے اس مغالطے سے اس کا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں یہ سب ممکن ہے، آخرت میں یہ سب ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک اخلاقی بحث بھی، دینی بحث بھی ہو گئی ہے نا، کہ لفظ وہی ہے، جملے وہی ہیں، لیکن یہ جملہ جب آپ کہیں تو آپ کی دل کی حالت اور دل کی کیفیت اور دل میں نیت جو ہونی چاہیے وہ جتنی خالصانہ ہوگی، جتنی مخلصانہ ہوگی، جتنی متعبدانہ ہوگی، جتنی روحانیت ہوگی، جتنی نورانیت ہوگی، اتنا ہی اس کا اثر مرتب ہوگا، اتنا ہی اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اتنے ہی برکات سخن حاصل ہوں گے۔ یہ تو ادھر سے مثال تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درمیان میں رشتہ لفظ کا ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے سے قریب ہیں اور ہم لفظ سے دل کی حالت تک پہنچ جاتے ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اگر درمیان میں محبت ہے تو جو ہمارے دل میں نیت تھی کہ ان کا دل آج خوش کریں، انہیں مسرت عطا کریں، وہ مسرت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دل میں عداوت کا رشتہ ہے، درمیان میں عداوت کا رشتہ ہے، تو پھر وہی الفاظ حکایت کرتے ہیں کہ میاں یہ جملہ طنزاً کہا گیا ہے، محبت سے نہیں کہا گیا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ کاش ہمارے اور قلب مشیت کے درمیان اتنی صفائی برقرار رہے کہ جب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہی نور دل پر متجلی ہو جو مراد حق سبحانہ و تعالی ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب درمیان میں مودت کا رشتہ رہے، عداوت کا رشتہ نہ رہے، شک کا رشتہ نہ رہے، بے یقینی کا رشتہ نہ رہے۔ اسی لیے پابند کیا گیا ہے کہ اپنے اللہ سے اگر ظن کا، گمان کا رشتہ رکھو تو حسن ظن رکھو، اور نبی اور آل نبی سے رشتہ رکھو تو مودت کا رشتہ رکھو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا
الا المودۃ فی القربى. یہ رشتہ مودت کیوں لازم قرار دیا گیا؟ اگر مودت کا رشتہ ہوگا تو قرآن مجید کی نورانیت آپ کے اوپر متجلی ہوگی. اسی لیے عرض کرتا ہوں عربی میں عالم و فاضل ہونا بہت بڑی شرط نہیں ہے شرط، بڑی شرط ہے، کڑی شرط ہے، مگر پھر بھی اتنی بڑی شرط نہیں ہے. دوسرے تمام ظاہری علوم میں مہارت اتنی بڑی شرط نہیں ہے جتنی بڑی شرط یہ ہے کہ دل کا رشتہ خدا، رسول اور اہل بیت رسول سے مودت کا رشتہ، یقین اور مودت کا رشتہ. اگر ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم یقین اور مودت کا رشتہ مستحکم نہیں کر سکے تو سمجھیے گا کہ ہمیں عید کرنے کا حق نہیں ہے. اگر ہم یقین اور مودت کا رشتہ ماہ مبارک رمضان میں حل نہیں کر سکے، پیدا نہیں کر سکے، مستحکم نہیں کر سکے تو ہمیں عید کرنے کا حق نہیں ہے. کیسی عید؟ کس کی عید؟ بے یقینی کی عید بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ اہل شک کی عید بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ اہل ریب و ریا کی عید بھی کوئی عید ہوتی ہے؟ محمد اور آل محمد سے بیگانہ ہو کر بھی کوئی عید ہو سکتی ہے اور اسلامی عید؟ ناممکن ہے، ناممکن. بہرحال مثال میں بات یہاں تک پہنچ گئی. لیکن کل ایک بات عرض کی تھی، بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے، بڑے بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی مجھے خود دل میں ایک اندیشہ پیدا ہوا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو بہت ہی سطحی انداز سے لے. میں لفظ صراط اور صراط المستقیم کی تفسیر و تعویل، ترجمے تفسیر و تعویل کی مثال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زمین تو گول ہے، آپ کوئی بھی خط کھینچیں گے تو وہ خود بخود منحنی ہوتا چلا جائے گا. اس سے یہ تصور نہ ہو کہ واقعی صراط کوئی خارجی راستہ ہے. خارج یعنی ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے وجود سے خارج ہیں. خارج میں واقعی سڑک کوئی بنی ہوئی ہے، 2 4 10 20 سڑکیں ہیں جن میں سب ٹیڑھی میڑھی ہیں، ایک سیدھی سڑک ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم، اسے ڈھونڈنا ہے. ایسا نہیں ہے. کسی زمین پر یہ راستہ بنا ہوا نہیں ہے، کہکشانوں میں یہ راستہ بنا ہوا نہیں ہے، خلا میں یہ راستہ بنا ہوا نہیں ہے، فضا میں یہ راستہ بنا ہوا نہیں ہے، کہیں یہ راستہ بنا ہوا نہیں ہے. یہ الصراط المستقیم، اس کی وضاحت جو صراط الذین سے کی گئی اسی لیے کی گئی کہ یہ راستہ باہر کہیں نہیں ہے، وجود مبارک پیغمبر میں یہ راستہ ہے، وجود امام کے اندر یہ راستہ ہے. امام جو قدم رکھ دے، جہاں قدم رکھ دے وہی صراط مستقیم. امام پتھر پہ قدم رکھ دے وہ صراط مستقیم ہے، امام صحرا میں قدم رکھ دے وہ صراط مستقیم ہے، امام کانٹوں پہ قدم رکھ دے وہ صراط مستقیم ہے، امام بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں پہ قدم رکھ دے وہ صراط مستقیم ہے. امام جہاں راستے، جو راستہ امام کے نقش قدم سے بنتا چلا جائے، چاہے ظاہری اعتبار سے اس میں کتنا ہی نشیب و فراز ہو، چاہے وہ پہاڑوں سے گزر رہا ہو، چاہے وہ دریاؤں سے گزر رہا ہو، چاہے وہ صحراؤں سے گزر رہا ہو، چاہے وہ ریگزاروں سے گزر رہا ہو، جہاں سے بھی گزرے وہی راستہ صراط مستقیم ہے جو نقش قدم محمد و آل محمد سے بنتا چلا جائے. یہ آج جملہ میں نے عرض کر دیا، دلیل انشاءاللہ کل پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حقائق کو سمجھ سکیں. یہ ابھی جو میں نے جملہ عرض کیا یہ ایک بڑی فلسفیانہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے فلسفیانہ بحث ہے، فلسفے کی بحث ہے، حکیمانہ بحث ہے، اور اس کے ضمن عرفان و کلام ان سب کے انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کی صحیح تلاوت و قرأت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں امت قرآن، اس امت قرآن کے افراد میں قرار دے جسے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے امت قرآن کہا ہے. پروردگار ہمیں فرزند حسین، فرزند زہرا، فرزند پیغمبر، امام آخر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
کے خدام اور نوکروں میں قرار دے۔ پروردگار ان کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و رحمت کا پرچم لہرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔